تیری خشیت میں، جنت میں اس سے بڑھ کر اسے آرام اور آسودگی دوں گا. جو یہاں جتنا روئے گا اسے وہاں اتنا ہنساؤں گا، جو یہاں جتنی تکلیفیں اٹھائے گا اسے وہاں اتنا ہی سکون اور راحت دوں گا. یہاں رونا شرط ہے. کتنے دن کی زندگی ہے بتاؤ اے لوگوں، مجھے بتاؤ. 10 برس اور جی لوگے، 20 برس اور جی لوگے، ارے 50 برس اور جی لوگے، ارے 100 برس اور جی لوگے، جانا تو پھر اسی کے دربار میں ہے، جانا تو پھر اس کی بارگاہ میں ہے. نام اعمال تو وہیں پیش ہوں گے. تو پھر آنسوؤں کے ساتھ جاؤ، اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے تر کر کے جاؤ، اس کی بارگاہ میں جاؤ. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. اس کی ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی جو 500 کوس دور سے سنی جا سکیں گی. جہنم کی آوازیں. لوگ اس پر سے گزرنے والے گھبرائیں گے. نفسا نفسی کی صدا ہوگی، نفسی نفسی کی صدا ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لوگ گھبرا رہے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے ہوں گے اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی. اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اس وقت جہنم سے نہایت بلند اور خوفناک شعلے نکلیں گے. آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی اے آگ تجھے نمازیوں کا صدقہ، اے آگ تجھے روزے رکھنے والوں کا صدقہ، اے آگ تجھے عبادتیں کرنے والوں کا صدقہ، اے آگ تجھے نفلی نمازیں پڑھنے والوں کا صدقہ. تھم جا، رک جا، سرد ہو جا. وہ آگ نہیں رکے گی. اتنے میں جبرائیل امین ایک پیالہ لائیں گے جس میں سے پانی کے چند چھینٹے لے کر جب آقا کریم اس آگ پر ڈالیں گے تو وہ سرد ہو جائے گی. آقا پوچھیں گے جبرائیل اس پیالے میں کیا تھا جس کی آگ کو نمازیں نہ روک سکیں، روزے نہ روک سکے، زکات نہ روک سکی، نفل نمازیں نہ روک سکیں. اے جبرائیل اس پیالے میں کیا تھا کہ چند چھینٹے ڈالے اور آگ رک گئی؟ جبرائیل کہیں گے آقا یہ آپ کی امت کے آنسو تھے، آنسو تھے، آنسو تھے. یہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کے آنسو تھے، آنسو تھے. آقا آنسو تھے جو انہوں نے اللہ کے خوف سے بہائے، جو خلوتوں میں چھپ چھپ کے روئے، جنہوں نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنے رب سے معافی مانگی. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، پلٹ کر آنے والا اللہ کا محبوب ہے. فرشتوں کو دیکھو، فرشتوں کو دیکھو جو مسلسل عبادت میں رہتے ہیں، جو مسلسل عبادت میں ہیں، روتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ سبحانکا سبحانکا ما عبدناکا حق عبادتک، یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کما حقہ نہ کر سکے. رکوع میں ہیں، مسلسل رکوع میں ہیں، قیامت تک رکوع میں رہیں گے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کما حقہ نہ کر سکے. مسلسل دعا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم تیری عبادت نہ کر سکے. اور ہمیں دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو، ہمیں دیکھو، ہمیں دیکھو، ہم روتے نہیں ہیں، ہم رونا بھول گئے. ہمیں دیکھو، فرشتوں کو دیکھو جو ہر وقت روتے رہتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ وہ فرشتے ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ پھر بھی روتے ہیں. میرے آقا کو دیکھو، میری ماں کہتی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سرکار نماز پڑھتے تھے تو ان کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو. وہ معصوم برحق، وہ محمد مصطفیٰ، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اگر جہنم کے پاس سے گزر جائے تو جہنم سرد ہو جائے. وہ رات رات بھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں روتا ہے. تم رونا کیوں بھول گئے مسلمانوں؟ تمہاری آنکھوں کا پانی کہاں چلا گیا؟ تمہیں اپنے گناہوں پر شرم نہ کیوں آئی؟ تمہیں اپنی خطاؤں پر افسوس کیوں نہ ہوا؟ کیا تم سب نے اپنی عبادتوں کا حق ادا کر دیا؟ کیا تم سب اس کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو گئے؟ کیا تم سب تقوی کی منزل پہ پہنچ گئے؟ ارے ہم سب خام ہیں، ہم سب نامکمل ہیں، ہم سب
گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سے خطاؤں کا تعفن اٹھ رہا ہے، ہمارے پاس سے لغزشوں کی بو آ رہی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے رب کو نہیں پکارتے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے تھے، اے ابو سعید، میں کیسے پرتعیش زندگی گزاروں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ فرشتہ منہ میں سور لیے کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ کب سور پھونک دے۔ تو مجھے بتا ابو سعید، میں کیسے پرتعیش زندگی گزاروں کہ کب سور پھونکنے کا وقت ہوگا اور کب سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ کیا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سور کب پھونکا جائے گا جو ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا کس رخ پر جا رہی ہے۔ ہم تو روز لاشیں اٹھاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے ہاں سیلاب ہے، ہمارے ہاں آفتیں ہیں، ہمارے ہاں تکالیف ہے، اس کے باوجود سمندر رو پڑے لیکن ہم نہ روئے، دریا ابل پڑے لیکن ہم نہ روئے، دریا ابل پڑے لیکن ہم نہ روئے، سمندروں کا پانی ڈھاٹے مار رہا ہے لیکن ہم نہیں رو رہے، ہم معافی نہیں مانگتے پروردگار سے، ہم اس کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرتے۔ ہمیں رونا کیوں بھول گئے؟ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ ہم کیوں بھول گئے رونا؟ سورہ تکویر میں عذاب کا جو منظر کھنچا ہوا ہے، کیا اس کے سبب بھی آنکھوں میں رونا نہیں آتا، آنسو نہیں آتے؟ آنکھوں کے آنسو کہاں گئے؟ ناظرین اور سامعین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کے صحابیوں سے بڑھ کر کسی کو رونے والا نہیں دیکھا۔ رسول کے صحابی پیارے ابو بکر، پیارے فاروق اعظم، پیارے عثمان غنی، پیارے علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کہتے ہیں میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو روتے بھی نہیں دیکھا۔ یہ رات رات بھر بستروں پہ کروٹیں بدلتے تھے، ان کو پتا ہے یہ بخشے میں ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، پھر بھی رات رات بھر بستر پہ کروٹیں بدلتے کہ آقا ہمیں معاف کر دیا گیا کہ نہیں؟ ابو بکر پوچھتے ہیں، آقا یہ جو آپ نے فرمایا ابھی کہ نمازی باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، ہیں زکوٰۃ دینے والے باب الزکوٰۃ سے داخل ہوں گے، جی، اور حج کرنے والے باب الحج سے داخل ہوں گے، اور آقا آپ نے فرمایا روزے دار باب الریان سے داخل ہوں گے، آقا میں کہیں سے داخل ہوں گا؟ یار غار، آقا میں کہیں سے داخل ہوں گا؟ فرمایا ابو بکر تو ہر دروازے سے داخل ہوگا، تو ہر دروازے سے داخل ہوگا، لیکن اس کے باوجود خشیت کا عالم دیکھیے۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں۔ اے اللہ، اے ہمارے مالک، اے اللہ، تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، مالک تو نے ہمیں یہ شب توبہ عطا فرمائی، اے میرے مالک، اے اللہ، یہ آج جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے یہ محض تیرا فضل و کرم ہے، اے اللہ یہ سب تیرا فضل و کرم ہے، لیکن افسوس